ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام ایک مقام پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو ساتھ لی ہوئی مچھلی اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہاں ہم رکے تھے وہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، لہٰذا دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ پس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم سے مقابلہ کی تیاری کریں جن سے میدان طیہ سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون علیہ السلام کو تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام ہی تھے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیل ٹوٹ گئی اور وہ اپنی فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ایک نبی جہاد کے لیے نکلنے لگے
تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی نئی شادی کی ہے اور ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا۔ وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی عاملہ ہے اور وہ بچہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب وہ اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلی گئی۔ نبی نے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا، تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، لہٰذا لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ بلعام بن باور کا واقعہ۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن باور کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے سے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آخر کار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخر کار قدرت الہی سے گدی بولی کہ اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ چل پڑی۔ جب وہ اسنان نامی پہاڑ کے قریب پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس کی بد دعا خود اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی۔ اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی مکر و فریب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکاری کر لے گا تو تمہیں
لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا، اور اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دیں تو وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ پس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہامتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہامتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری ایک عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی کچھ امتوں کو سزا دی تھی۔ قوم کی نافرمانی پر عذاب الہی۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز میں داخل ہوئے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، اور حطیتن کہتے رہو اور سجدہ کرتے ہوئے دروازہ میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے اس کلمہ ہی کو بدل ڈالا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے یہ کہو کہ حطیتن، ہماری خطائیں معاف فرما دیں، وہ سریں کے بل گھستے ہوئے اور زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، حنوتیتن، بالی میں دانا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے، اور
وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق چلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔